لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال الله عز وجل: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. سب سے پہلے اللہ کی تعریف اور حمد و ثنا کے بعد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو. جیسا کہ ہماری جو کلاس چل رہی تھی قصص الانبیاء، یہ چوتھی کلاس ہے. پہلی کلاس میں ہم لوگ آدم علیہ السلام کے بارے میں معلوم کیا، اس کے بعد ادریس علیہ السلام، اس کے بعد نوح علیہ السلام، اس کے بعد ہود علیہ السلام، اس کے بعد صالح علیہ السلام. یہاں تک جو نا ہمارا جو نا انبیاء کے جو قصہ ہو چکا ہے الحمدللہ. آج ہم لوگ پڑھیں گے ابراہیم علیہ السلام، کیونکہ صالح علیہ السلام معلوم یہ بھی بت کی عبادت کرتے تھے، بت کو پوجتے تھے. یہ قوم اللہ نے پورے قوم صالح کو جو نا اللہ نے ہلاک کر دیا. اس کے بعد جو قوم نے بت کی عبادت شروع کی وہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم تھی. یعنی کہ قوم صالح کے بعد جس قوم نے بت کی عبادت کی وہ کون سے ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی قوم. جیسا کہ سب سے پہلی قوم جس نے بت کی عبادت کی وہ نوح علیہ السلام کی قوم. نوح علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے ہلاک کر دیا. اس نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد سب سے پہلے کس نے بت کی عبادت کی؟ قوم عاد نے. قوم عاد کے بعد کس نے بت کی عبادت کی؟ قوم سمود جو صالح علیہ السلام کی قوم ہے. اس کے بعد کس قوم نے بت کی عبادت کی؟ ابراہیم علیہ السلام کی قوم. سب سے پہلی جو بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو قصہ ہے قرآن میں 20 پر 5 سورتوں میں ذکر ہے. یہ قصہ بڑا اہم قصہ ہے. 25 سورت پر جو نا ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ذکر ہے، بلکہ 70 پر 3 جگہ قرآن میں، مختلف جگہ قرآن میں جو نا ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ذکر ہے. یعنی کہ 20 پر 5 سورتوں میں قصہ ذکر ہے، لیکن اسی طرح 70 پر 3 جگہ مختلف جگہ جو ہے نا، کبھی ایک سورت پہ 5 مرتبہ، اس طرح گویا کہ پورے قرآن میں 73 مرتبہ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ذکر ہے. تو کتنا اہم قصہ ہے. اچھا، سب سے پہلی جو بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم یہ کیسا پیدا ہوا ہے؟ مطلب کیا قصہ ہے، بیک گراؤنڈ کیا ہے پیدا ہونے کا؟ جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، کئی مفسر جو ذکر کرتے ہیں کہ نمرود، نعوذ باللہ، پوری دنیا پر حکومت کیا ہے نمرود، وہ خواب میں دیکھتا ہے. یعنی کہ ایک ستارہ آتا ہے، ایک ستارہ آ کر جو ہے نا سورج اور چاند کی روشنی کو جو ہے نا ہٹا دیتا ہے. یعنی کہ ایک ستارہ جو ہے نا سورج اور چاند کی روشنی کو ہٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. جبکہ سورج کی روشنی بہت زیادہ ہوتی ہے، چاند کی روشنی بہت زیادہ ہے، لیکن ایک چھوٹا سا ستارہ جو ہے نا یہ سورج، یہ چاند، تمام کی روشنی کو ختم کر دیتا ہے. تو نمرود یہ واقعہ جو ہے نا، یہ خواب جو ہے نا اپنے لوگوں کو بیان کرتا ہے، جو جادوگر ہی ہوں. جادوگر کہتے ہیں کہ ہاں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری حکومت کو جو ہے نا ہٹائے گا، تیری حکومت کو ختم کر دے گا. یعنی کہ نمرود کو خواب کی تعبیر کیا معلوم ہوئی؟ یعنی کہ یہ ستارہ کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام. لوگوں نے کہا کہ بادشاہ نمرود ایک بچہ پیدا ہوگا، وہ کیا کرے گا؟ تیری حکومت کو ہٹا دے گا، تیری حکومت کو ختم کر دے گا. تو نمرود نے کیا کہا؟ جہاں بھی بچہ پیدا ہو جائے اسے قتل کر دو. جس طرح فرعون نے کیا تھا، اسی طرح نمرود نے بھی کیا تھا. نمرود نے کہا کہ جہاں بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کرو. السلام علیکم، کیا ویڈیو؟ نمرود نے کہا کہ جہاں بھی بچہ پیدا ہو جائے تو جو تم اس کو قتل کر دو. تو اسی طرح جو نا نمرود کے جو ماننے والے جو نا تمام لوگ نکلے، جہاں جہاں بھی بیٹا دکھتا، بچہ پیدا ہوتا، اسے قتل کرتے تھے.
بچی کو نہیں، بچہ کو قتل کرتے تھے. یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو ماں ہے ان کے قریب پہنچتے ہی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی ماں جو ہے نا پریگننٹ ہوتی ہے. جب ابراہیم السلام کو ماں کو معلوم ہوتا ہے جو نا یہ لوگ قتل کرنے کے لیے آ رہی ہیں، یہ بھاگ جاتی ہیں. بھاگتے بھاگتے ان کو پیٹ پہ درد شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں. جب ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوتی ہیں، ایک جو ہے نا ایک کچھ کٹا وغیرہ میں رکھ کر جو ہے نا کنارے رکھ دیتی ہیں ایک جگہ، کسی کو نظر نہ آئے، یعنی کہ گاؤں سے باہر چل جاتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کی ماں، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کی ماں جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام کو اٹھا کر جو ہے نا گاؤں کے باہر نکل جاتی ہے، کہیں یہ لوگ قتل نہ کرے. پھر جادوگر کہتے ہی نمرود سے، اے نمرود، جس ستارہ جو سورج روشنی ختم کرے گا وہ ستارہ آ چکا ہے. یعنی کہ ان کو معلوم ہو گیا. جادوگروں نے کہا کہ نمرود اب وہ بچہ پیدا ہو چکا ہے جو تمہاری حکومت کو ختم کرنے والا ہے. تو نمرود بہت زیادہ ٹینشن تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے اللہ نے حفاظت کی. یہ جو مفسرین جو واقعہ ذکر کرتے ہیں، نمرود نے خواب میں دیکھا اس کی حکومت کو کوئی ختم کرنے والا ہے. اس کے بعد نمرود نے پورے بچوں کو قتل کیا، لیکن اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت کی، جس طرح اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کی. یہ ان کے پیدائش کا جو نا واقعہ جو مفسرین ذکر کرتے ہیں، اللہ عالم. اچھا، ابراہیم علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے؟ عراق میں. عراق میں ایک شہر ہے بابل، وہاں پیدا ہوئے ابراہیم علیہ السلام. بابل ایک شہر میں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے. جیسا کہ معلوم ہے کہ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، سام، حام، یافس. سام کی نسل سے ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے سام جو ہے نا ان کی نسل سے جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا آئے تھے. اور ابراہیم، اب یہ جو لفظ ہے ابراہیم، اس کا معنی کیا ہے؟ کیونکہ ہر لفظ کا معنی ہوتا ہے. ابراہیم کا معنی کیا ہے؟ ابن رحیم، رحم کرنے والا باپ. رحم کرنے والے باپ کو جو ہے نا ابراہیم بولتے. تو اس طرح جو ہے نا بچوں کو جو ہے نا نام ابراہیم بھی رکھیے، کیونکہ ابراہیم کا معنی رحم کرنے والا باپ. عربی میں بولتی ہیں کہ ابن رحیم. اچھا، ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام کیا ہے؟ یہاں اگر آپ تفسیری کتابیں آپ دیکھیں گے اس میں 2 قول ہیں. یہ قول آزر جو قرآن میں اللہ نے ذکر کیا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزر، ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام کیا ہے؟ آزر، ایک قول. جو دوسرا جو قول ہے وہ یہ ہے کہ تارح، تا الف را ہا، یہ دوسرا قول ہے. مفسرین نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو والد جو ہے نا ان کا نام تارح ہے. تب آزر کون ہی بھائی؟ کہتے ہیں ان کے چاچا ہیں، ان کے چاچا ہیں، کیونکہ عربی زبان میں چاچا کو بھی باپ بولتے تھے. اسی وجہ سے اللہ نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا آزر. والد جو اب کا جو لفظ ہے عربی زبان میں چاچا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن مفسرین نے کہا کہ بعض مفسرین نے فرمایا کہ آزر ہے، بعض مفسرین نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا جو نام ہے وہ ہے کہ تارح. یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے کہاں؟ پیدا ہوئے بابل میں، جو عراق میں ایک شہر تھا بابل، وہاں پیدا ہوئے. وہیں والد کے ساتھ تھے. جب بڑے ہوئے تو اپنے والد کو دین کی دعوت دیتے ہیں، کیونکہ والد جو ہے نا بت بناتے تھے. ابراہیم علیہ السلام کے والد جو ہے نا بت بناتے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو دین کی دعوت دیتے ہیں، تم توحید کے طرف آ جاؤ. یعنی کہ سورہ مریم میں ذکر ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، اے باپ تم خود جو ہے نا اپنے ہاتھوں سے معبود کو بناتے ہو. یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو دین کی دعوت دیتے ہیں. گویا کہ جو سبق مجھے اور آپ کو یہاں ملتا ہے، دین کی دعوت انسان اپنے گھر سے شروع کرے، اپنے گھر سے. جیسا کہ اللہ نے کہا کہ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اے لوگوں تم اپنے گھروں سے دین کی دعوت شروع کرو. ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے اپنے والد کو دین کی دعوت دیتے ہیں. یہ واقعہ جو مشہور ہے، پھر تمام لوگ جو ہے نا ہندوؤں کا جو عید ہے وہ جا رہے تھے. ابراہیم علیہ السلام کو ان کے والد کہتے ہیں کہ آؤ آؤ جائیں گے، لیکن ابراہیم علیہ السلام فرماتے کہ انی سقیم، میں بیمار ہوں. بیمار نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام، لیکن وہ نہیں جانا چاہتے تھے، ہندوؤں کی عید کو نہیں جانا چاہتے تھے. اس وجہ سے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بیمار. یہ واقعہ مشہور ہے. یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا اپنے والد کو دین کی دعوت دے رہے تھے، لیکن والد نہیں مانے. پھر قوم والوں کو بھی دین کی دعوت دی، قوم والے بھی نہیں مانے. تو ابراہیم علیہ السلام سیدھا بت کے پاس آتے ہیں، جو بت جو لوگ بناتے ہیں بت، وہاں آئے ابراہیم علیہ السلام.
پورے بت کو جو ہے نا مارتے ہیں، قتل کرتے ہیں، پورے بت کو جو ہے نا پتھر توڑ دیتی، کیونکہ بت کا پتھر تھا اسے توڑ دیتے، توڑ کر جو ہے نا بڑے بت کے اوپر جو ہے نا تلوار لٹکا دیتے ہیں۔ جب لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم نے توڑا ہے علیہ السلام، تو لوگ ابراہیم علیہ السلام کو بلاتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ ابراہیم تم نے کیوں توڑا؟ لیکن پہلا کیا پوچھتے ہیں، ابراہیم کیا تم نے توڑا؟ تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ بت کو پوچھو، یہ بت کو پوچھو جسے تم مانگتے ہی نا، اسی بت سے پوچھو کس نے توڑا کر کے۔ یعنی کہ اس طرح ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے تھے۔ جس وقت ابراہیم علیہ السلام بت کو توڑے تھے، اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 17 سال تھی، بس 17 سال ہے۔ آج ہم میں کتنے نوجوان ہیں جو 17 سال کی عمر میں ہم نے دین کی دعوت دی ہے؟ کتنے نوجوان ہیں آج؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 17 سال ابھی بچہ بڑا ہوا، ابھی بعد میں دین کی دعوت دے۔ کتنے نوجوان ہیں 17 سال کی عمر میں ہم نے دین کی دعوت دی ہے، جبکہ ابراہیم علیہ السلام 17 سال کی عمر میں دین کی دعوت دینا شروع کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ بدھ کو توڑتے ہی اس کے بعد پورے قوم والے پلان کرتی اب ابراہیم علیہ السلام کو ہم جلانا ہے، نعوذ باللہ۔ تو بڑا گڑا کھودتے ہیں، یہ 1 مہینہ تک اس میں لکڑی جمع کرتے ہیں، یعنی کہ اس گاؤں میں، یعنی کہ بابل شہر میں جو لوگ کافر ہیں تمام جاتے ہیں، لکڑی لے کر جو ہے نا اس میں جمع کرتے، 1 مہینہ تک جو ہے لکڑی جمع کرتے، پھر 1 مہینہ تک اس لکڑی کو جو ہے بھڑکاتی، انگار رکھ کر بھڑکاتی، انگار رکھ کے بھڑکاتی خود زیادہ نوت۔ مفسرین نے فرمایا کہ جو ہے کہ انہوں نے انگار اتنا گرم کر دیے تھے، جو انگار جو بھڑک رہا تھا اس کے اوپر اگر پرندہ بھی جائے تو جو ہے گر کو مر جائے گا بھاپ کی وجہ سے، بس اتنا، یعنی کہ 1 مہینہ تک جو ہے لکڑی رکھ کر بھڑکا رہے تھے، یہاں تک کہ اتنا گرم تھا وہ، اگر پرندہ بھی جاتا جو نا گرم کی وجہ سے پگھل کر جو نا مر جاتا، یعنی کہ اتنا گرم۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو جناب کتاب میں آتی ہے کہ من جنیق ہوتا ہے، اس میں رکھ کر ایک چیز ہوتا ہے، اس میں رکھ کر جو ہے نا پھینکنا ہوتا ہے، کیونکہ انگار بہت گرم ہے۔ پورے قوم والے دور کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر جو ہے ایک منجنیق میں، ایک کٹورا جیسا سمجھیے، اس میں رکھتی ہے ابراہیم علیہ السلام۔ اب پھینکنا ہے ابراہیم علیہ السلام، انگار میں پھینکنا ہے۔ ایسے وقت دیکھیے انسان ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھے۔ ایسے وقت جبرائیل امین آتے ہیں، آ کر پوچھتے ہیں کہ ابراہیم کیا میں تمہاری مدد کروں علیہ السلام، کیونکہ ابراہیم السلام کو آگ میں پھینکتے والے ہیں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جبرائیل مجھے تمہاری مدد نہیں چاہیے، اللہ کی مدد چاہیے، اللہ کی مدد۔ انسان کتنی بڑی پریشانی میں کیوں نہ ہو، رب پر بھروسہ رکھو، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ تو یہاں تک کہ جو نا ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، جبرائیل مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، اللہ کی جو نا ضرورت ہے، میں اللہ کی مدد چاہتا ہوں۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا، اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ حسبی اللہ ونعم الوکیل، اللہ تو میرے لیے کافی ہے۔ تو جب ابراہیم السلام آگ میں گرے تو اللہ نے کہا کہ کونوا بردا وسلاما علی ابراہیم، کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی ہو جا، ٹھنڈی کے ساتھ سلامتی، کیونکہ بعض ٹھنڈ ایسا ہوتا ہے کہ انسان مر جاتا ہے، کنٹرول نہیں پاتا ہے، یعنی کہ اللہ نے کہا کہ اے آگ تو ٹھنڈی بھی ہو جا اور ساتھ میں سلامتی والی آگ بھی ہو جا، تاکہ ابراہیم کو ٹھنڈی میں بھی کوئی تکلیف نہ ہو۔ تو ابراہیم السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو ابراہیم السلام کے لیے وہ آگ جو نا ٹھنڈی ہو اور سلامت والی ہو گئی۔ تو جل رہا تھا کئی دن تک، اس کے بعد بلکہ مفسرین نے فرمایا کہ ابراہیم السلام اس آگ میں 7 دن تک تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ نماز پڑھ رہے تھے ابراہیم علیہ السلام، نماز پڑھ رہے تھے 7 دن تک ابراہیم علیہ السلام آگ میں تھے اور نماز پڑھ رہے تھے۔ اب لوگ جو ہے نا آ کر دیکھتے لگے، کیونکہ بہت زیادہ انگار تھے، انگار تھوڑا تھوڑا کم ہوا، اب لوگ آ کے دیکھتے لگے اب ابراہیم علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہوگی، جل گئے ہوں گے نعوذ باللہ۔ لوگ آ کے دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھ لے، کس میں؟ آگ میں۔ اللہ نے حفاظت کی، بھروسہ، اللہ پر بھروسہ۔ تو یہ پورے گاؤں میں مشہور ہو جاتا ہے کہ جو نا ایک انسان کو آگ میں پھینکا گیا لیکن وہ پھر بھی جو ہے نا نہیں جلا۔ یہاں تک کہ ایک قصہ معلوم ہوتا ہے نمرود کو معلوم ہوتا ہے، تو نمرود آتا ہے، دیکھتا ہے کہ کون ہے، دیکھیں گے، دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام آگ میں ہی، لیکن آگ نہیں جلی۔ پھر ابراہیم السلام آگ سے باہر آتے ہیں، آ کر نمرود سے جو نا جو بادشاہ تھا اس وقت اسے دین کی دعوت دیتے ہیں۔ نمرود کہتا ہے کہ میں ہی اللہ ہوں، نعوذ باللہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا اللہ تو وہ ہے جو لوگوں کو زندہ بھی کرتا ہے، اس کو موت بھی دیتا ہے۔
نمرود نے کہا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی موت دیتا ہوں. تو نمرود ایک شخص کو بلاتا ہے، قتل کرتا ہے، بولتا ہے کہ میں موت دیا. ایک اور شخص کو بلاتا ہے، زندہ چھوڑ دیتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے اس کو زندہ چھوڑ دیا. ایک شخص کو قتل کر دیا، ایک شخص کو زندہ چھوڑ دیا. نمرود نے کہا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی موت دیتا ہوں، نعوذ باللہ. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ. اے نمرود، یہ جو رب ہے میرا، یہ جو مغرب سے جو ہے نا، یعنی کہ مشرق سے سورج نکالتا ہے. نمرود اگر تو رب ہے تو مغرب سے سورج نکال، جہاں سورج ڈوبتا ہے نا وہاں سے سورج نکال. تو فبوہت الذی کفر، وہاں ہار گیا نمرود، وہاں ہار گیا نمرود. یعنی کہ یہاں سے جو نا نمرود کی جو نا زوال شروع ہو گیا. تو یہ جو ہے نا بلکہ ابراہیم علیہ السلام وہاں لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے تھے. یہاں جب بابل میں یہ سب قصہ ہوا، دین کی دعوت دے ابراہیم علیہ السلام، پھر جو ہے نا ان کو آگ میں پھینکا گیا، پھر نمرود کے ساتھ جو واقعہ ہوا یہ سب بابل میں ہوا. پھر اس کے بعد یہاں تک ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا بیزار آ گئے لوگوں سے. لوگوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں لیکن لوگ نہیں مانتے ہیں، بہت کم لوگ ایمان لائے. تو ابراہیم علیہ السلام وہ بابل یہاں، اس کے بعد نمرود کے ساتھ جو ہے نا ڈیبیٹ جو ہوتا ہے، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا بابل چھوڑ کے جو ہے نا سیدھا شام کی طرف جاتے ہیں. شام کا جو علاقہ ہے وہاں جاتے ہیں ابراہیم علیہ السلام. وہاں کچھ لوگوں کو ابراہیم علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ جو لوگ جو ہے نا کس کی پوجا کرتے ہیں؟ سورج کی پوجا کرتے ہیں، ستارے کی پوجا کرتے ہیں. لوگ ستارے کی پوجا کرتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا ان کو سمجھا رہے تھے، اب ان کو دین کی دعوت دے. دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی دین کی دعوت ہے. بابل سے نکلے سیدھا شام کو آئے، وہاں دیکھا کہ لوگ جو ہے ستارے کی عبادت کر رہے تھے. ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ کھڑے ہو گئے لوگوں میں، کہا کہ جو نا ستارہ یہ رب ہو سکتا ہے. ہاں تمام لوگ مانے ہاں یہی رب ہوگا، کیونکہ وہی اس کی عبادت کرتے تھے. جب ستارہ ڈوب گیا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جو ڈوب جاتا ہے، جو غائب ہوتا ہے، وہ رب کیسا ہوگا؟ وہ ہمارا رب کیسا بن سکتا ہے؟ کیونکہ جو غائب ہو گیا. پھر چاند آیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ چاند میرا رب ہو سکتا ہے، ہمارا رب ہو سکتا ہے. یعنی کہ لوگوں کو سمجھا رہے تھے. ہاں لوگ نے کہا کہ ہاں یہ چاند رب ہوگا. فلما چاند بھی کیا ہو جاتا ہے؟ غائب ہو جاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ جو غائب ہونے والا وہ رب نہیں ہو سکتا ہے. پھر لوگ بولتے ہیں کہ ہاں صحیح بات ہے، کیونکہ جو غائب ہوگا وہ رب کیسا ہو سکتا ہے؟ اب پھر سورج آیا، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو سورج ہے نا یہ رب ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ سب سے بڑا بھی ہے. چاند ستارے سے سب سے بڑا سورج ہے، یہ سورج رب ہو سکتا ہے. لوگوں نے کہا کہ ہاں یہ سورج رب ہو سکتا ہے. جب سورج بھی ڈوب جاتا ہے، غائب ہوتا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جو غائب ہو جائے گا وہ رب نہیں بن سکتا، وہ نہیں ہو سکتا رب. یہاں تک کہ کچھ لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے، ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ ایمان لائے ہو. پھر ابراہیم علیہ السلام ان کو دین کی دعوت دیتے ہیں کہ رب وہ نہیں کہ جو غائب ہو جائے، رب وہ ہے جو عرش پر مستوی ہے. اس طرح ابراہیم علیہ السلام ان کو بھی جو ہے نا توحید کی دعوت دیتے ہیں. یعنی کہ بابل سے ابراہیم علیہ السلام شام کے پاس آئے، وہاں لوگ سورج کی عبادت کرتے تھے، چاند کی عبادت کرتے تھے. لوگ ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا ان کو بھی جو ہے نا دین کی دعوت دیتے ہیں. پھر ابراہیم علیہ السلام وہاں سے شام سے سیدھا مصر کو آتے ہیں. مصر کو آتے ابراہیم علیہ السلام. جب مصر کو آتے ابراہیم علیہ السلام تو مصر کا اس وقت جو بادشاہ تھا، جیسے کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، وہ بادشاہ دیکھتا تھا کہ اگر کوئی بیوی اچھی ہے کسی کی تو بادشاہ کیا کرتا، اس کے شوہر کو قتل کرتا، وہ بیوی کو اپنے پاس رکھ لیتا تھا. یعنی کہ مصر کا جو بادشاہ تھا اس وقت وہ یہ کام کیا کام کرتا تھا، وہ اگر کسی کی بیوی اچھی ہے تو شوہر کو قتل کرتا تھا، بیوی کو اپنے پاس رکھ لیتا تھا، نعوذ باللہ. تو ابراہیم علیہ السلام اور سارا ساتھ میں ان کی بیوی، یہ دونوں کہاں جاتی؟ مصر کو جاتے ہیں. ابراہیم السلام کو معلوم ہوتا ہے کہ بادشاہ ایسا ہے، شوہر کو مار کے بیوی کو رکھ لیتا ہے. تو جب ابراہیم سب مصر کے قریب آتے ہیں تو لوگ پوچھتے ہیں کہ ابراہیم یہ کون ہے جو تمہارے ساتھ ہے؟ تو لوگ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں یہ میری بہن ہے، یہ میری بہن ہے، اختی یہ میری بہن ہے. تو لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، کیونکہ مفسرین نے کہا کہ حوا علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ خوبصورت اگر کوئی عورت تھی تو وہ کون ہے؟ سارا علیہ السلام. اجمل نساء الدنیا کہتے ہیں.
سب سے خوبصورت عورت تھی سارہ علیہ السلام. تو سارہ علیہ السلام کو دیکھ کر جو ہے نا بادشاہ یہی چاہتا تھا کہ جو ہے نا ابراہیم السلام کو قتل کر دے. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو میری بہن ہے. یا بہن کا مطلب کیا ہے؟ اسلامی بہن. اسلامی بہن جیسے کہ اسلامی بھائی ہوتا ہے، اسلامی بہن ہے. تو وہ نیت سے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ میری بہن ہے. پھر جو ہے نا بادشاہ پھر بھی کیا کرتا ہے، بولتا ہے کہ سارہ کو لے کر آؤ. تو ابراہیم علیہ السلام باہر ٹہرتے ہی محل کے باہر، تو سارہ کو جو ہے نا لوگ جو ہے نا بادشاہ کے پاس لے کر جاتے کیونکہ بہت خوبصورت تھے سارہ علیہ السلام. تو ابراہیم علیہ السلام نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. دیکھیں مصیبت کے وقت نماز، کوئی ٹینشن ہے، بزنس نہیں ہو رہا، کمائی نہیں ہے، طبیعت صحیح نہیں ہے، سکون نہیں ہے، تو نماز پڑھو. تو ابراہیم علیہ السلام جب ان کی بیوی کو لے کر چلے گئے تو ابراہیم صاحب نماز میں کھڑے ہو گئے. نماز میں کھڑے ہوتے ابراہیم صاحب. اب سارہ علیہ السلام جب اندر جاتی ہے تو وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھتی ہے. کون؟ سارہ. بادشاہ کے بعد جانے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھتی ہے. پھر بادشاہ کے بعد جاتی ہے کون؟ سارہ علیہ السلام. بادشاہ کے بعد جب جاتی ہے تو سارہ علیہ السلام یہ دعا کرتی کہ فلا تسلط علی کافرا، اللہ تعالیٰ کافر کو مجھ پر مسلط نہ کرتے. تو یہ بادشاہ جو ہے نا سارہ علیہ السلام کے پاس ہاتھ یہ کرتا ہے، چھونے کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے. تو سارہ علیہ السلام بدوا دیتی ہیں تو اس کا ہاتھ شل ہو جاتا ہے، شل ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے ہاتھ. پھر بادشاہ بولتا ہے کہ دعا کرو دعا کرو، میں دوبارہ ایسا نہیں کروں گا تمہارے ساتھ. تو سارہ علیہ السلام دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ بادشاہ کے ہاتھ صحیح کر دے، تو ہاتھ صحیح ہو جاتا ہے. پھر یہ بادشاہ جو ہے نا چھونے کے لیے کوشش کرتا ہے، ہاتھ لمبا کرتا ہے سارہ علیہ السلام کے پاس. پھر سارہ علیہ السلام دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ کو شل کر دے، برباد کر دے. پھر اس کا ہاتھ شل ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے ہاتھ. بعد لوگوں کا ہاتھ شل ہوتا ہے، اللہ ہم تمام کی حفاظت کرے. یعنی کہ سر اس کا بادشاہ کا ہاتھ بھی شل ہو جاتا ہے. پھر بادشاہ بولتا ہے کہ سارہ تم دعا کرو، میں دوبارہ ایسا نہیں کروں گا. پھر سارہ علیہ السلام دعا کرتے، پھر اس طرح کرنے لگتا ہے. پھر سارہ علیہ السلام دعا کرتے، بدعا دیتی. پھر اس کے بعد یہ بادشاہ جو نا لوگوں کو بلاتا ہے، بولتا ہے کہ شیطان کو لے کر جاؤ. یہ کس شیطان کو تم لے کر آ گئے میرے پاس؟ کس شیطان کو تم میرے پاس لے کر آئے؟ جب سارہ کو لے کر جاتے ہیں تو اس وقت بادشاہ جو ہے نا سارہ سے کہتا ہے کہ سارہ میں ایک عورت تم کو تحفے میں دیتا ہوں، ایک لونڈی میں تم کو تحفے میں دیتا ہوں. وہ کون ہے؟ ہاجرہ. ہاجرہ علیہ السلام. ہاجرہ جو ابراہیم السلام کی کون بیوی ہے؟ ہاجرہ، ہاجر جسے ہم بولتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے نا یعنی کہ یہ بادشاہ جو ہے نا سارہ کو گفٹ میں ایک عورت دیتے ہیں. کون؟ ہاجرہ. ہاجر کو دیتے ہیں. کیوں دیے بادشاہ؟ یہ بادشاہ کیوں دیتا ہے؟ کیونکہ بادشاہ جو مورخین جو لکھتے ہیں انہیں بہت خوبصورت عورت تھی. کون؟ سارہ علیہ السلام. بادشاہ چاہتا کہ تم خدمت نہ کرو، تم کام نہ کرو، یہ تمہاری خدمت کرے. یعنی کہ بادشاہ جو ہے نا سارہ علیہ السلام کی خدمت کے لیے جو ہے نا یہ ہاجرہ جو ہاجرہ علیہ السلام جو ہے نا ان کو دیتے ہیں. ہاجرہ علیہ السلام جو ہے نا گفٹ میں جو ہے نا ان کو دیتے ہیں. اور یہ سارہ علیہ السلام جو ہاجرہ جو ہے نا ان کو لے کر جو ہے نا مصر کے باہر نکلتی ہیں، دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نماز میں کھڑے ہوئے، نماز ہی میں کھڑے ہوئے. تو ابراہیم السلام پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا تمہارے ساتھ، کچھ ایسا ویسا تو نہیں ہوا؟ تو سارہ کہتی کہ نہیں. نماز ہی میں پوچھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام. پھر ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا بعض مورخین ذکر کرتے ہیں واللہ عالم، پھر ابراہیم السلام نماز جو ہے نا جلدی ختم کر کے جو ہے نا پھر ساتھ میں نکلتی. کون؟ ابراہیم علیہ السلام اور سارہ اور ہاجرہ علیہ السلام تینوں جو ہے نا نکلتی ہیں. ہاجرہ ایک لونڈی تھی، بادشاہ نے جو ہے نا سارہ کی خدمت کے لیے جو ہے نا دیا تھا. تو تینوں جو ہے نا کہاں جاتی؟ فلسطین جاتے ہیں. تینوں مصر سے کہاں جاتی؟ پھر فلسطین جاتی ہیں تینوں. کون؟ ہاجرہ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام اور سارہ تینوں فلسطین جاتی. تو سارہ یہ چاہتے تھے نا کہ یہ جو ہاجرہ جو ہے نا وہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی بن جائے. سارہ یہ چاہتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ سارہ علیہ السلام نے کہا کہ اے ابراہیم تم ان سے شادی کر لو، تم ہاجرہ سے شادی کر لو. تو ابراہیم علیہ السلام ہاجرہ سے شادی کرتے ہیں. یہ قول ہے کہ بعض علماء نے کہا کہ جو نا ابراہیم علیہ السلام نے ہاجرہ سے شادی کی. ایک دوسرا جو قول ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ہاجرہ سے شادی نہیں کرتے بلکہ ایک لونڈی تھی.
حاجر ایسا میں ایک لونڈی تھی. لیکن واللہ عالم جو جو بعض مورخین نے کہا کہ جو نا ابراہیم علیہ السلام حاجرہ سے شادی کرتے ہیں. شادی کرنے کے بعد یعنی کہ سارا علیہ السلام خود جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام سے کہتی کہ ابراہیم علیہ السلام تم جو ہے اس سے شادی کر لو. تو ابراہیم سے ان سے شادی کرتی ہیں. اس کے بعد فلسطین ہی میں رہتی ہیں. تو کیا پیدا ہوتا ہے؟ اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں. حاجرہ سے کون پیدا ہوتی؟ اسماعیل علیہ السلام. جب ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں، جیسا کہ سوکن میں جو ہوتا ہے اگر کسی کی 2-3 بیوی تو آپس میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، اس طرح جو نا سارا اور ساتھ میں حاجرہ علیہ السلام آپس میں انبن ہو گیا. انبن ہو گیا سوکن میں، آپس میں تھوڑا لڑائی جھگڑا ہو گیا. تو ایسے وقت ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا حاجرہ کو اور ساتھ میں اسماعیل علیہ السلام کو لے کر جاتی ہیں کہاں؟ مکے کے پاس. مکے میں جا کر جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام حاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ دیتے ہیں. جب دونوں میں انبن ہوتا ہے، کس میں؟ سارا علیہ السلام اور حاجرہ میں انبن ہوتا ہے، تھوڑا یہ ہوتا ہے. تو جو نا ابراہیم علیہ السلام جب دیکھتے ہیں تو سیدھا سارا کو جو ہے نا فلسطین ہی میں چھوڑ دیتے ہیں اور وہاں سے فلسطین سے مکہ جاتے ہیں. کون؟ ابراہیم علیہ السلام اور حاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام تینوں کہاں جاتے ہیں؟ مکہ جاتے ہیں. مکے میں کوئی نہیں ہے، نہ کوئی دکان ہے، نہ کوئی، پہاڑی علاقہ ہے پورا. تو ابراہیم علیہ السلام وہاں کسے چھوڑتے ہیں؟ حاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام. اب حاجرہ علیہ السلام پوچھتی ہے کہ جو نا ابراہیم تم ایسی جگہ ہم کو چھوڑتے ہیں، یہاں کچھ بھی نہیں ہے. ابراہیم السلام کچھ بھی جواب نہیں دیتے ہیں. پھر حاجرہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ امرک بہذا، ابراہیم کیا اللہ نے ایسا حکم دیا ہے تم کو؟ کیا ابراہیم اللہ نے کہا کہ ایسا؟ تو ابراہیم السلام فرماتے کہ ہاں یہ اللہ کا حکم ہے. دیکھیے یہ اللہ کا حکم ہے. تو اس وقت حاجرہ علیہ السلام کے دین تب تو اللہ تعالیٰ ہم کو ضائع نہیں کرے گا. اللہ پر بھروسہ، وہاں کوئی نہیں ہے، صرف پہاڑ، بس وہی ابراہیم علیہ السلام بھی چھوڑ کے چلے گئے. تو وہاں حاجرہ علیہ السلام جو نا جب رونے لگتی ہیں، کون؟ اسماعیل علیہ السلام چھوٹے تھے، رونے لگتے ہیں. اب ان کو پانی کی ضرورت ہے. تو جو نا جاتے ہیں صفا مروا میں سے گھومتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جو نا زمین سے پانی نکل کر آتا ہے، زمین سے پانی ابلنے لگتا ہے کیونکہ پانی کا پیاس تھا، ابلنے لگتا ہے پانی. تو وہاں زمزم کا معنی کیا ہے؟ رک جا، وہ معنی ہے زمزم کا. لیکن جب پانی بہت زیادہ آنے لگتا ہے تو حاجرہ علیہ السلام فرماتے کہ زمزم، یعنی کہ رک جاؤ. تو پانی رک جاتا ہے، زمزم کا پانی رک جاتا ہے. اس کے بعد جو صفا مروا جو آج تک ہم یاد رکھتے ہیں، صفا مروا سب سے پہلے کون کہتے ہیں؟ حاجرہ علیہ السلام. اور گھوم رہے تھے وہی صفا مروا میں، زمزم کا پانی. یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا حاجرہ اور ان کے بیٹے اسماعیل کو جو نا وہیں چھوڑ کر جو نا چلے گئے. بلکہ مفسرین نے فرمایا کہ سال میں صرف 2 مرتبہ آتے تھے بس. ابراہیم علیہ السلام سال میں 2 مرتبہ جو نا اسماعیل علیہ السلام اور حاجرہ علیہ السلام کے پاس آتے تھے، سال میں 2 مرتبہ. اسی طرح ایک بار آئے، آ کر ان کی بیوی کون؟ حاجرہ علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ کہاں ہے اسماعیل؟ تو اسماعیل تو اسماعیل علیہ السلام سے ابراہیم علیہ السلام کہتی کہ اسماعیل میں نے خواب میں دیکھا میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں. دیکھیے بچوں کی جو پرورش ہے وہ بھی دین پر ہونی چاہیے. تو اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا جو حکم ہے وہ کیجئے، اللہ کا جو حکم ہے وہ کیجئے. تو اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو لے کر جاتے ہیں، لٹاتے ہیں، زمین میں لٹا دیتے ہیں، پھر چاقو چلاتے ہیں. لیکن چاقو نہیں چلتا ہے، نہیں چلتا ہے چاقو. پھر اللہ تعالیٰ کہتی ہے کہ ابراہیم تم ذبح مت کرو. اس کے بدلے اللہ تعالیٰ جو نا ایک دمبا دیتے ہیں، یعنی کہ ایک بکرا اللہ تعالیٰ دیتے ہیں جو ابراہیم السلام ذبح کرتے ہیں. وہی آج عید الاضحیٰ میں جو ہم ذبح کرتے ہیں. آج تک ہم لوگ جو نا ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہیں اللہ کے حکم سے، جو عید الاضحیٰ میں جو قربانی کرتے ہیں. تو اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام سال میں 2 مرتبہ آتے تھے. اس طرح ابراہیم علیہ السلام جو نا مکے کا آئے، پھر مکے سے فلسطین گئے سارا علیہ السلام کے پاس. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام جہاں تھے اسی کے اطراف میں لوط علیہ السلام بھی تھے. لوط علیہ السلام جب ابراہیم صاحب لوگوں کو دین کی دعوت دے تو ایمان لانے والے کون تھے؟ ان میں سے ایک لوط علیہ السلام تھے. فآمن له لوط، لوط علیہ السلام ابراہیم السلام پر ایمان لاتے. اب لوط علیہ السلام کون ہیں؟ تو
جو مورخین نے کہا کہ ابن اخی، ابراہیم علیہ السلام کے بھائی کے بیٹے تھے، ابراہیم علیہ السلام کے بھائی کے بیٹے تھے کون؟ لوط علیہ السلام۔ جب انہوں نے لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لاتی ہیں تو پھر اس کے بعد باہر چل جاتی لوط علیہ السلام۔ جب باہر جاتی ہیں تو جو نا وہاں ایک قبیلہ ہوتا ہے سدوم، ان کو جو نا دین کی دعوت دیتے ہیں، یہ انشاءاللہ بعد میں آئے گا ہمارے پاس۔ یعنی کہ لوط علیہ السلام بھی جو نا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھے، گویا کہ ایک زمانے میں دو نبی، یہاں لوط یہاں ابراہیم علیہ السلام، وہ ہو سکتا ہے ایک زمانے میں ایک سے زیادہ نبی ہو سکتے ہیں، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام اسی وقت کون ہے، ایک اور نبی کون تھے؟ یوشع اور خضر، ایک ہی وقت تین نبی، ایک ہی وقت تین تین نبی تھے، یعنی کہ ایک ہی وقت کئی نبی ہو سکتے ہیں، جیسا کہ یعقوب علیہ السلام بھی نبی تھے، یوسف علیہ السلام بھی نبی تھے، یعنی کہ ایک وقت کئی نبی ہو سکتی۔ اس طرح جو نا یہاں ابراہیم علیہ السلام بھی نبی تھے، وہاں لوط علیہ السلام بھی نبی تھے۔ لوط علیہ السلام ایمان لانے کے بعد وہ چلے گئے، وہ جا کر جو نا ایک سدوم، ایک گاؤں تھا، ایک قبیلہ تھا، وہاں وہ لوگوں کو دین کی دعوت دیتے تھے۔ یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا، ہاں، ابراہیم علیہ السلام فلسطین گئے، جانے کے بعد ان کی بیوی سارہ علیہ السلام کے ساتھ تھے، سنا ان کے گھر میں جو ہے نا کچھ نوجوان داخل ہوتے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام کی عادت ہے کہ مہمان نوازی کرتے تھے، اسی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کا ایک ابو الضیفان بولتے ہیں، یعنی کہ مہمان نواز ابراہیم علیہ السلام، کبھی بھی سنگل نہیں کھاتے تھے، مہمانوں کے ساتھ کھاتے تھے ابراہیم علیہ السلام۔ آج یہ سنت آج ہمارے پاس چھوٹی، مہمان نوازی جو ہے نا ایک ایمان کی علامت ہے، اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ جو انسان اللہ پر ایمان رکھتا ہے، قیامت پر ایمان رکھتا ہے، مہمان نوازی کرے، من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم ضیفہ، اگر آپ اللہ پر ایمان رکھتی تو مہمان نوازی کرو، یعنی کہ مہمان نوازی کا تعلق ایمان سے ہے، ایک انسان جتنا مہمان نواز ہوگا اس کے دل میں اتنا ہی ایمان ہوگا، کیونکہ ابراہیم صاحب بہت زیادہ مہمان نواز تھے، تو ان کے گھر میں نوجوان آتے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام کیا کرتے؟ سیدھا جا کے ایک بکرا بن کے لاتے ہیں۔ هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين اذ دخلوا عليه فقالوا سلام قال سلام قوم منكرون، ابراہیم علیہ السلام سیدھا جو نا بکرا بن کے لاتے ہیں، لیکن وہ لوگ نہیں کھاتے ہیں، پھر بعد میں وہ نوجوان کہتے ہیں کہ ہم نہیں کھا سکتے کیونکہ ہم فرشتے ہیں، ہم فرشتے ہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ تم کیوں آئے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں کہ ہم دو ریزن سے آئے ہیں، ایک آپ کی جو بیوی ہے سارا، سارا اصل میں بانج عورت تھی، ان کو بچے نہیں ہوتے تھے، سارا علیہ السلام، آج بھی کئی ایسے عورتیں ہوتی ہیں جن کو بچہ نہیں ہوتا ہے، اس طرح سارا علیہ السلام بھی بانج تھے، تو فرشتے کہتی ہیں کہ ہم اللہ کے حکم سے تمہارے سارا جو بیوی ہے ان کو ایک بیٹا ہونے والا ہے، ان کو ایک بیٹا ہونے والا ہے۔ تو سارا علیہ السلام جب سنتے ہی تو اپنے فیس فسقت وجہا، اپنے فیس پہ مارتے ہوئے آتے ہی کہ کہتے ہیں کہ مجھے کیسا بچہ ہو سکتا ہے جبکہ بوڑھی ہو چکی ہوں؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، آپ کو بچہ ہوگا تو ہوگا۔ تو سارا علیہ السلام کو ایک بیٹا پیدا ہوتا جس کا نام اسحاق علیہ السلام، یعنی کہ فرشتے دو چیزوں کی باتیں بتا رہے تھے، ایک ابراہیم تمہاری بیوی جو ہے نا بیٹا ہونے والا ہے، دوسرا ابراہیم علیہ السلام سے کہتے کہ ابراہیم ہم جو ہے نا قوم لوط پر عذاب دینے کے لیے آئے ہوئے ہیں، جو قوم لوط ہے ان کو عذاب دینے کے لیے جو ہے نا ہم آئے ہوئے ہیں، یہ بھی جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے نا بتاتے ہیں، یعنی کہ اس طرح جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام کو بتا کر جو ہے نا یہ پورے فرشتے قوم لوط کے پاس جاتے ہیں، وہاں قوم لوط کو جو ہے نا عذاب دیتے ہیں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو ہے نا لوط علیہ السلام تھے، تو یہ جو نا واقعہ جو نا انہیں انشاءاللہ بعد میں جو نا ہم معلوم کریں گے انشاءاللہ لوط علیہ السلام کا واقعہ، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام جب فلسطین میں تھے وہاں فرشتے آ کر ان کو خوشخبری دیے، تو اس کے بعد فرشتے چلے گئے، پھر ابراہیم علیہ السلام جاتے ہیں کہاں؟ مکہ کو جاتے ہیں، جا کر دیکھتے ہیں کہ اب یہی جو ذکر ہے اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہو چکی ہے، سیدھا ان کے گھر جاتے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام ان کی بیوی سے ملتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کہاں ہیں؟ ان کی بیوی کہتی ہے کہ وہ شکار کرنے کے لیے گئے ہوئے۔ اب پھر ابراہیم علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ کیسے ہیں، کیا حال ہے تمہارا؟ تو ان کی بیوی کہتی ہے کہ جناب ہمارے پاس فقر و فاقہ ہے، پیسے نہیں ہے، یعنی کہ مطلب فقر و فاقہ، زندگی تنگ سے گزر رہی، وہ ان کی بیوی اتنا کہتی ہے لیکن زندگی بہت تنگ سے گزر رہی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام
ان کی بیوی سے کہتی کہ جب اسماعیل علیہ السلام آ جائے تم یہ کہنا کہ جو نا چوکٹ بدل دو. تو اسماعیل علیہ السلام جب آتی ان کی بیوی پورا قصہ سناتی ہے. آخر میں یہ کہتی جو نا ایک شخص آگر تھے بوڑھے, انہوں نے کہا کہ چوکٹ بدلو. تو اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے کہ جو ابراہیم علیہ السلام ہی, تو ان کی بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں. چوکٹ بدلنے کا مطلب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم اس بیوی کو طلاق دے دو کیونکہ ان کے اندر ناشکری ہے, ان کے اندر ناشکری ہے. لیکن یہ ایک سوال ہے, کیا والد کے کہنے سے بیوی کو طلاق دے سکتے ہیں؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بیٹے سے تم طلاق دے دو, تو اسماعیل علیہ السلام طلاق دے دی اپنی بیوی کو. کیا والد کے کہنے سے بیٹا بیوی کو طلاق دے سکتا ہے؟ دو قسم ہے. جیسا کہ سعودی عرب کے ایک مشہور عالم ہے عثمان الخمیس حفظہ اللہ, انہوں نے کہا کہ دو قسم ہے, ایک جائز ہے ایک جائز نہیں. کب جائز نہیں ہے؟ یعنی کہ کب جائز ہے, یعنی کہ اگر کوئی ایسی بیوی ہے جو آپ کے ماں باپ کو تکلیف دیتی ہے, اگر کوئی ایسی بیوی ہے آپ کے ماں باپ کو تکلیف دیتی ہے, تو ماں باپ کے لیے جائز ہے کہ وہ بول سکتی ہے جو نا تم جو نا طلاق دے دو, تو یہ جائز ہے طلاق. یعنی کہ ماں باپ کے کہنے پر کب بیوی کو طلاق دیں گے؟ پہلا, اگر یہ بیوی ماں باپ کو اگر تکلیف دیتی ہے تو ایسے وقت اگر ماں باپ بولے کہ طلاق دے تو دینا جائز ہے, یہ دینا جائز ہے. دوسرا, اگر یہ بیوی ماں باپ کو تکلیف نہیں دیتی ہے, ساس سسرے کو تکلیف نہیں دیتی ہے, تو ایسے وقت اگر ساس سسرے بولتی ہیں طلاق دے دو تو نہیں, جائز نہیں ہے, جائز نہیں آتا. یعنی کہ اگر وہ تکلیف دیتی ہے ہمارے ماں باپ کو تو جو نا ماں باپ کے کہنے پر ہم ان کو طلاق دے سکتے ہیں. اگر وہ ہمارے ماں باپ کو تکلیف نہیں دیتی ہے تو ہم ان کو طلاق نہیں دیں گے. جیسا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے عبداللہ سے کہتے ہیں عبداللہ طلق زوجک, اے عبداللہ جاؤ اپنی بیوی کو طلاق دے دو. تو اس طرح جو نا وہی جو نا ابراہیم علیہ السلام کہتی کہ تم طلاق دے دو, تو ابراہیم علیہ السلام کے قول کے مطابق ان کے بیٹے اسماعیل پہلی طلاق دیتے ہیں. پھر ابراہیم علیہ السلام دوسری بار آتے ہیں, وہاں دوسری بیوی ہوتی ہے, ان سے پوچھتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کہاں ہیں؟ تو بیوی کہتی ہے کہ جو شکار کرنے کے لیے گئے ہیں. پھر پوچھتے ہیں کیسا ہے حال تمہارا؟ دیکھیے اسماعیل علیہ السلام کی دوسری بیوی سے پوچھتے ہیں کیسا ہے حال تمہارا؟ تو ان کی بیوی کہتی ہے کہ الحمدللہ ہمارے گھر میں گوشت ہے اور پانی ہے, بس الحمدللہ. یعنی کہ زیادہ نہیں تھا, بس تھوڑا ہے, وہ بھی الحمدللہ اللہ کا شکر بجا لاتی ہے, اللہ کا شکر بجا لاتی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ جو نا اگر اسماعیل آئے تو کہہ دینا یہ چوکٹ کو باقی رکھو. پھر اسماعیل علیہ السلام جب آتی ہیں تو پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا, تو پورا قصہ بتاتی ہے ان کی بیوی, دوسری بیوی, اور یہ بھی کہتی کہ جو نا آخر میں ایک بوڑھے شخص نے یہ بھی کہا کہ جو نا اس چوکٹ کو باقی رکھو. تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ ہمارے والد تھے, انہوں نے کہا کہ تم کو طلاق مت دو, تم کو طلاق مت دو. یعنی کہ اس طرح جو نا یہ واقعہ جو نا مشہور ہے, جو تمام لوگوں کو جو نا واقعہ معلوم ہے. یعنی کہ جب ابراہیم علیہ السلام جو نا یہاں یہ واقعہ ہوا تھا, ابراہیم السلام دعا دیتے ہیں جو ان کی دوسری بیوی کی. ان کی دوسری بیوی کیا کہتی, ہمارے گھر میں گوشت اور پانی ہے بس. ابراہیم السلام کہتی کہ بارک اللہ, اللہ برکت دے تمہارے گوشت میں اور پانی میں. مکے میں تھے, گوشت اور پانی میں برکت کی دعا مانگتے ہیں ابراہیم علیہ السلام. یعنی کہ اگر آپ انسان صرف گوشت اور پانی پیتا ہے تو ہضم نہیں ہوتا ہے, ہضم نہیں ہوتا, اس کا ہضمہ خراب ہو جاتا ہے. لیکن اگر کوئی وہی مکے میں اگر گوشت اور پانی پیے گا ہضم اچھا رہے گا, ہضمہ اچھا ہوگا, کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. علماء نے کہا کہ اگر کوئی انسان گوشت اور پانی پیے گا تو ہضم نہیں ہوگا اس کا, لیکن اگر وہی مکے میں اگر کوئی گوشت اور پانی پیے گا تو ہضم ہو جائے گا, کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. جس طرح ابراہیم علیہ السلام جو نا ان کے بیٹے اسماعیل السلام کی بیوی کو جو نا دعا دیتے ہیں, یہاں تک ہوا. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا چل جاتے ہیں. پھر دوبارہ ابراہیم علیہ السلام مکے کو آتے ہیں, تو وہاں ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو لے کر جو ہے نا کعبۃ اللہ کی تعمیر کرتے ہیں, جو واقعہ ہمارے پاس مشہور ہے. دونوں کعبۃ اللہ بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. کعبۃ اللہ بناتی اور اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ تعالی ہمارے اس عمل کو قبول فرما. بناتی اللہ کے حکم سے اور دعا بھی اللہ سے کرتے اللہ تعالی ہمارے اس عمل کو قبول فرما. اس طرح ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کی بھی تعمیر کرتے ہیں, سب کچھ ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام فلسطین جاتے ہیں, وہیں ابراہیم علیہ السلام کی وفات ہو جاتی ہے. فلسطین میں ابراہیم علیہ السلام کی وفات ہو جاتی ہے. اب یہاں دیکھیں گے
جو ہاجر ہے، یہ ہاجر، ان کی نسل سے کون آ کر تھے؟ ان کے بیٹے کون؟ اسماعیل علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام اسی سے نسل سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر تھے۔ اگر ماں باپ نیک ہیں، ان کی نسل سے آنے والے اولاد بھی نیک ہوں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کے جو بیوی ہاجرہ تھے، ان کی نسل سے کون آئے؟ اسماعیل علیہ السلام۔ انہی کی نسل سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ کرتے ہیں۔ ایک اور جو بیوی کون؟ سارہ، ان کے بیٹے کون؟ اسحاق۔ اسحاق علیہ السلام کی نسل سے کون آئے؟ یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام کی نسل سے پورے بنی اسرائیل آ کرتے ہیں۔ پورے بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی نسل سے آ کرتے ہیں، پورے بنی اسرائیل، نبیوں کا پورا نسل، اسحاق علیہ السلام کی پورا نسل نبیوں کا۔ یہاں اسماعیل علیہ السلام، ان کی نسل سے کون آئے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ یعنی کہ اگر ماں باپ نیک ہیں، ان کی زندگی کے بعد بھی ان کا اثر ہوتا ہے۔ جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کی وفات ہوگی، لیکن آج تک ہم ان کو یاد کرتے ہیں، آج تک ہم ان کو یاد کرتے ہیں۔ اگر دوسری مثال اگر آپ کو کہوں، صحیح بخاری ہے، ہر شخص کو معلوم ہے صحیح بخاری۔ امام بخاری کی جو ماں ہے، اپنے بچے کو تہجد میں اٹھاتی تھی اور دین کی باتیں سکھاتی تھی۔ آج پوری دنیا امام بخاری کو یاد رکھتا ہے، کیونکہ ماں باپ، اگر ماں باپ نیک ہی، اس کا اثر بچوں پر ہوتا ہے۔ تو اس طرح جو نا ابراہیم علیہ السلام، ان کا جو نا نسل ہوا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے متعلق قرآن میں جو بات ذکر ہے، حنیف تھے ابراہیم علیہ السلام، یعنی کہ شرک نہیں، شرک میں کمپرومائز نہیں، حنیف ابراہیم علیہ السلام رتی برابر بھی شرک نہیں کرتے تھے، رتی برابر۔ بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا ہے، بلکہ ہم میں سے ہر انسان کو دعا یاد رہنا ہے۔ سورہ ابراہیم آیت 35 ابراہیم السلام کیا دعا کرتے تھے؟ وَجُنُوبُنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور میرے بچوں کو بھی توحید پر ثابت قدم رکھ۔ یہ دعا ابراہیم علیہ السلام کی، ہمیشہ ابراہیم السلام دعا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور میرے بچوں کو بھی توحید پر ثابت قدم۔ یہ دعا جو نا ہر شخص جو نا یہ دعا کرتے رہے، ہمیشہ جو نا یہ دعا جو نا کرتے رہے۔ ایک اور جو چیز ہے، آیت نمبر 30 ہے، سورہ ابراہیم آیت نمبر 30 ہے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے متعلق جو ہے نا ایک بات جو مشہور ہے، اگر آپ دیکھیں گے قرآن وغیرہ میں، تو سورہ ابراہیم آیت نمبر 30 ہے۔ یہ یہودی بولتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے جیسا ہیں، ہمارے مذہب کے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی ہیں۔ یہ عیسائی کہتے ہیں کہ جو ابراہیم علیہ السلام عیسائی ہیں، یہ عیسائی کہتے ہیں۔ یہ کافر کہتے ہیں کہ نہیں، ابراہیم علیہ السلام ہمارے مذہب کے ہیں۔ یعنی کہ سب بھی کیا بولتے کہ عیسائی، یہودی بولتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، عیسائی بولتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے، کافر بولتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کافر تھے۔ ہم مسلمان بولتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ہم میں سے تھے، مسلمان تھے، توحید پرست تھے۔ اللہ نے کہا کہ ما کان ابراہیم یہودیہ ولا نصرانیہ ولکن کان حنیفا مسلما۔ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، بلکہ وہ توحید پرست تھے ابراہیم علیہ السلام، بلکہ پکے مسلمان تھے، پکے توحید پرست تھے۔ اسی وجہ سے اللہ نے اپنا خلیل بنایا ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ کے خلیل کا مطلب خاص اللہ کے، خاص اللہ کے دوست۔ دو خلیل، ایک ابراہیم علیہ السلام، دوسرا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دو لوگ اللہ کے خلیل تھے، ایک ابراہیم علیہ السلام، دوسرا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں ایک جو چیز ہے خاص طور پر ابراہیم علیہ السلام کی دعا، اگر آپ دیکھیں گے خالی ابراہیم علیہ السلام کی دعا بہت زیادہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی زندگی میں بہت زیادہ دعا کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام، کعبہ بنتے وقت بھی دعا کرے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انا دعوت ابراہیم علیہ السلام، میرا اس دنیا میں آنا ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا نتیجہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام میرے واسطے بھی دعا مانگتے تھے۔ یہ وہ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام میرے واسطے بھی دعا مانگتے تھے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی جو مشہور جو دعا ہے مکے والوں کے لیے، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اے اللہ مکے والوں کو تو فروٹس دیتے، ہر قسم کی نعمت۔ مکہ ہے، اطراف آپ دیکھیں گے کہیں بھی پھل نہیں اگتا ہے، زیتون اگے گا بس، نہ انگور اگتا ہے نہ سیب اگتا ہے مکے کے اطراف، لیکن پھر بھی مکے میں ہر قسم کا فروٹس ہے، ہر قسم کا فروٹ آپ کو مکے میں ملے گا۔ یہ کس کے دعوت کا نتیجہ ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا۔ ابراہیم علیہ السلام کے دعوت کا نتیجہ ہے کہ مکے میں ہر قسم کا فروٹ جو نا آپ کو مل جائے گا۔
یہ سب جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا نتیجہ ہے۔ اور آخر میں ابراہیم علیہ السلام کا ایک اور جو قصہ جو قرآن میں جو ذکر ہے پرندوں کے ساتھ، ابراہیم علیہ السلام کو یقین تھا کہ اللہ دوبارہ زندہ کرے گا، لیکن وہ اپنے آنکھوں سے دیکھنا چاہتے تھے، بس اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَإِذْ قَالَ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، یعنی کہ ابراہیم السلام کو یقین تھا کہ اللہ دوبارہ پیدا کرنے والا ہے، لیکن ابراہیم السلام دیکھنا چاہتے تھے۔ تو اللہ نے کہا کہ ابراہیم تم 4 پرندے لے لو، 4 پرندے لو، کٹ کر دو، 4 پرندے پیس پیس کر دو، اس کا سر تمہارے پاس رکھ لو، بس 4 پرندے کا سر تمہارے پاس رکھ لو، ان کے چاروں کا گوشت جو ہے نا مکس کرو، مکس کر کے جو ہے نا 4 پہاڑ میں جو ہے نا گوشت رکھ دو، 4 پہاڑ میں پورا گوشت رکھ دو، پھر بلاؤ اللہ کے حکم سے پورے وہ گوشت جو ہے نا آ کر جو ہے نا مطلب گویا کہ جو ہے نا پھر 4 پرندہ زندہ ہو جائیں گے، جو سر تمہارے پاس ہے وہ آ کر جو ہے نا پورے گوشت لگ کر جو ہے نا چاروں پرندہ زندہ ہو جائیں گے۔ تو اس طرح ابراہیم علیہ السلام 4 پرندے کٹ کر کے جو ہے نا پہاڑ کے اوپر رکھتے ہی پھر اللہ کے حکم سے بلاتے ہی پورا گوشت آ کے جو ہے نا جو پرندے کا جو سر ہے اس کے پاس لگ جاتا ہے، اس طرح چاروں پرندہ دوبارہ زندہ ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ ابراہیم السلام کو یقین تھا، لیکن ابراہیم السلام دیکھنا چاہتے تھے کس طرح اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرتا ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ۔ آیت نمبر 35 ہے وَجْنُوبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، یہ دعا ہے۔ یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا یہ قصہ پارہ نمبر 3 کے شروع میں ذکر ہے، اللہ تعالیٰ شروع میں اللہ تعالیٰ جو ہے یہ واقعہ ذکر کرتے ہیں، اور آخر میں ابراہیم علیہ السلام ہاں کیسے تھے ابراہیم علیہ السلام، ان کی شکل کیسی تھی، کیونکہ انسان کی شکل جو ہے نا ملتی جلتی ہے، تو ابراہیم السلام کی شکل کیسی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی کہ رأیت ابراہیم وانا اشبہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی کہ ابراہیم السلام میرے جیسا تھے، ابراہیم علیہ السلام، حدیث صحیح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی کہ ابراہیم علیہ السلام میرے جیسا تھے، میں جیسا ہوں ویسا تھے ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ اکبر، یعنی کہ ہمارے نبی کی شکل سے ملتا جلتا تھا ابراہیم علیہ السلام کی شکل۔ اچھا، اور ابراہیم علیہ السلام اب فی الوقت جو نا 7ویں آسمان میں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کا سفر کرے تھے، معراج کا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرے تھے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان میں جو نا بیت المعمور ہے، یعنی کہ یہاں جو کعبہ ہے اس کے اوپر ایک کعبہ ہے، اس پہ کون طواف کرتے ہیں؟ فرشتے طواف کرتے ہیں، وہاں جو نا ایک شخص ٹیک لگایا ہوا بیٹھا ہوا، ایک شخص نا ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا، فرشتے اس اطراف طواف کرتے ہیں، اطراف طواف کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج گئے تھے، آسمان کا سفر کرے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین سے پوچھتے کون ہے؟ تو جبرائیل امین کہتی کہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام 7ویں آسمان میں، وہاں 7ویں آسمان میں ہمارے نبی کی ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ابراہیم السلام سے ملتے ہیں تو ابراہیم السلام کیا فرماتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری امت کو میرا سلام سنا دو۔ ابراہیم علیہ السلام مجھے بھی سلام کرتے ہیں، آپ کو بھی سلام کرتے ہیں، بلکہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے محمد تمہاری پوری امت کو میرا سلام سنا دو۔ تو ابراہیم السلام جو نا سب سے پہلے یہ فرماتی کہ محمد تم سلام سنا دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اپنی امت کو یہ کہنا کہ جنت بہت اچھی ہے، جنت اس کا مٹی بھی بہت اچھا ہے، اس کا پانی بھی بہت میٹھا ہے، یعنی کہ ابراہیم السلام فرماتی کہ اے محمد جنت بہت زبردست ہے، اس کی مٹی بھی اچھی ہے، اس کی پانی بھی بہت زبردست ہے۔ لیکن ابراہیم السلام نے فرمایا کہ اگر تم جنت چاہتے ہو تم کو 4 کلمہ پڑھنا پڑے گا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ محمد تم اپنی امت کو بتا دو یہ 4 کلمہ، جو 4 کلمہ پڑے گا تو اس کو کیا ملے گا؟ جنت ملے گی، اس کو جو ہے نا جنت ملے گی۔ یہاں جیسا کہ ایک بات جو چھوٹ گئی تھی، ابراہیم السلام جب کعبہ بناتے ہیں، کعبہ بنانے کے بعد اللہ کے حکم سے حج کا اعلان کرتے ہیں، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا۔ کعبہ بننے کے بعد ابراہیم السلام حج کا اعلان کرتے ہیں، تو ابراہیم السلام کو حج کا طریقہ معلوم نہیں، تو کعبہ بننے کے بعد ابراہیم السلام حج کرتے ہیں، کیسا؟ جبرائیل امین آتے ہیں ابراہیم السلام کو حج کا طریقہ سکھاتے ہیں، یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام کو پورا حج کا طریقہ جو نا سکھاتے ہیں۔ یعنی کہ آج جو درس ہونا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کچھ مختصر میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی جو تاریخ ہے، سب سے پہلے عراق میں پیدا ہوئے، یہ سام جو ابراہیم السلام کے ایک بیٹے سام ان کی نسل سے ہی 25 سورت پہ ان کا ذکر ہے۔ ابراہیم کا جو معنی علیہ السلام رحم کرنے والا باپ۔ ایک جو بات ہے کہ ابراہیم السلام کیا زبان بات کرتے تھے؟
بعض علماء نے کہا کہ عربی زبان بات کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام بھی عربی زبان بات کرتے تھے, ان کے بیٹے اسماعیل بھی عربی زبان بات کرتے تھے, لیکن بعد میں لوگوں نے جو ہے زبان بدل لی. ابراہیم علیہ السلام بھی عربی تھے اور انہوں بھی عربی تھے, بلکہ حاجرہ جو مصر میں جو ملے تھے وہ بھی عربی بات کرتے تھے. یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا عربی بات کرتے تھے. ابراہیم علیہ السلام بابل میں جب تک تھے, بابل شہر میں پیدا ہوئے, وہاں اپنے باپ کو دین کی دعوت دے, پھر لوگوں نے جلانے کی پلاننگ کی, پھر نمرود کے ساتھ جو قصہ ہوا یہ بابل میں ہوا تھا. پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام جب معلوم ہوا کہ لوگ اسلام نہیں لا رہے, وہاں سے ابراہیم علیہ السلام شام کے پاس آئے. شام میں جو ہے نا لوگ سورج کی عبادت کرتے تھے, وہاں ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا اشتب بشتب ان کو بتاتے ہیں کہ جو ہے نا حق کیا ہے, حق کیا ہے. سورج عبادت کے لائق نہیں ہے کیونکہ وہ ڈوب جاتا ہے. اس طرح ابراہیم جو ہے نا ان کو سمجھاتے ہیں. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا شام سے سیدھا مصر کو آتے ہیں, وہاں بادشاہ جو ہے نا ان کی بیوی کو جو ہے نا لے کر چل جاتا ہے. پھر جو ہے نا سارا علیہ السلام بدعا دیتی تو بادشاہ کا ہاتھ جو ہے نا شل ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد بادشاہ جو ہے نا آخر میں جو ہے نا سارا کہتا ہے کہ تم جو ہے نا میری طرف سے گفٹ رکھو. کیا ہے؟ ایک حاجرہ, ایک عورت ہے, وہ تمہاری خدمت کرے گی. تو جو ہے نا سارا علیہ السلام جو ہے نا حاجرہ علیہ السلام کو لے کر جو ہے نا مصر کے باہر نکلتی, دیکھتی کہ ابراہیم السلام نماز پڑھتے رہتے. مصر کے بعد ابراہیم السلام سیدھا فلسطین جاتے. فلسطین میں کون کون؟ سارا علیہ السلام اور ساتھ میں حاجرہ علیہ السلام اور ابراہیم السلام, تینوں کہاں فلسطین میں ہوتی ہیں. یہاں جو ہے نا سارا علیہ السلام جو ہے نا ابراہیم السلام کی شادی جو ہے نا حاجرہ سے کر دیتے ہیں. تو وہاں اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد بیویوں میں انبن ہو جاتا ہے. تو اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا سیدھا ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام کو لے کر جو ہے نا مکے کے پاس جا کے چھوڑ جاتی. جو ہمارے پاس جو واقعہ مشہور ہے, وہاں مکے کے پاس جا کے چھوڑتی ہیں, تو جو ہے نا وہاں پورا واقعہ مشہور ہے. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام پھر جو ہے نا سال میں ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا اسماعیل علیہ السلام اور حاجرہ علیہ السلام کے بعد جو ہے نا آتے تھے, سال میں ایک مرتبہ آتے تھے. پھر ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا مکے والوں کے لیے دعا مانگے اور مہمان نوازی بھی کرتے تھے. اور ابراہیم السلام کے زمانے میں لوط علیہ السلام بھی تھے, اور ابراہیم علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتویں آسمان میں دیکھے تھے. ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے جو اسماعیل ہیں, انہی کی نسل سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ابراہیم السلام کے ایک اور جو بیٹے اسحاق ہیں, ان کی نسل سے جو ہے نا یہ پورے بنی اسرائیل ہی, پورے نبی ہی. بلکہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا فلسطین سے مکہ, مکہ سے فلسطین ایسے ہی تھے. آخر میں ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ فلسطین میں تھے, تو جو ہے نا فرشتے آ کر جو ہے نا ان کی بیوی جو ہے نا سارا, ان کو بھی جو ہے نا ایک بیٹے کی خوشخبری سناتی جن کا نام اسحاق ہے. اس وقت ابراہیم علیہ السلام کعبہ کی تعمیر کرتے ہیں مکے جا کر, پھر فلسطین کو آتی ہیں, وہیں ابراہیم علیہ السلام کی وفات ہوتی ہے. پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے نا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا آسمان میں, ساتویں آسمان میں ابراہیم علیہ السلام کو دیکھتے ہیں. پھر ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو میرا سلام سنا دو. اور ساتھ ہی ساتھ ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے نا ابراہیم السلام جو ہے نا دعا وغیرہ جو ہے نا ذکر کرتے ہیں, سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. یہاں الحمدللہ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ جو ہے نا ہمارا ختم ہوا. کسی کا سوال کچھ کرے تھا آپ؟